عورت کون سے کپڑے نہیں پہن سکتی؟ کیا عورت قمیص کالر بنا سکتی ہے اور سفید رنگ کا لباس پہن سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ اس سے مردوں کی مشابہت ہوتی ہے۔ بنت عبداللہ، بمبئی سے۔ دیکھیں، عورت کے لیے لباس میں 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، لباس نے پورے جسم کو، بلکہ 4 شرطیں۔ نمبر 1، لباس نے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہو۔ نمبر 2، لباس اتنا چست نہ ہو کہ جسم کے اعضاء کا ابھار بالکل واضح نظر آتا ہو۔ نمبر 3، لباس اتنا باریک نہ ہو کہ اس سے اسکن یعنی کھال نظر آتی ہو۔ نمبر 4، ایسا لباس نہ ہو جس میں مردوں کی مشابہت ہو۔ اب یہ جو کہا ہے کہ سفید کلر یا کالر پہننا، تو کالر یا سفید کلر کی بات نہیں ہے۔ بعض سفید کلر ہوتے ہیں لیکن وہ عورتیں ہی پہنتی ہیں، وہ مرد نہیں، وہ والے یعنی وہ ایسا ڈیزائن ہوتا ہے اس سفید کلر کا کہ وہ اس میں مردوں کی مشابہت نہیں ہوتی۔ اب کوئی خاتون سفید کلر کی، اگر ایک مثال دے رہا ہوں، ساڑی پہن لیں تو مردوں سے مشابہت تھوڑی ہے، کیونکہ مرد سفید کلر پہنتے ہیں مگر ساڑیاں تو نہیں پہنتے نا۔ ویسے تو آج کل یہ جب سے ہومو سیکچولیٹی رائج ہو رہی ہے، کچھ بغیرت قسم کے مرد ہیں جو ساڑیاں پہن کے اور چوڑیاں پہن کے بھی گھوم رہے ہیں، تو بغیرتوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو نارملی سفید کپڑا عورتیں بھی پہنتی ہیں، عبایا ہوتی ہیں بعض سفید کلر کی، تو اس میں کوئی مردوں سے مشابہت نہیں ہے۔ اب مردوں سے مشابہت کس لباس میں ہے؟ وہ ہر قوم کا کلچر الگ ہے، تو یہ خود فیصلہ کریں۔ اس کا آسان طریقہ یہ، کوئی بھی ایسا ڈریس پہنے جو دیکھنے میں فوراً لگ رہا ہو کہ بھئی یہ تو مرد پہنتے ہیں، تو وہ عرف فیصلہ کرے گا۔ اب ہر جگہ کا عرف الگ ہے، تو میں کوئی ایک جنرلی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ یہ والا ڈریس پہنے یہ نہ پہنے۔ تو وہاں کا عرف دیکھ لیں کیا عرف چل رہا ہے، تو اسی حساب سے فیصلہ کریں۔ بھائی بمبئی میں کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں، یہ کیونکہ بنت عبداللہ نے بمبئی سے پوچھا ہے، تو بمبئی کی مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے بھئی، آپ وہاں بمبئی کی مارکیٹ میں دیکھ لیں کہ کون سے کپڑے ایسے ہیں جن کو پہننے سے مردوں کی مشابہت ہوتی ہے، کون سے کہ نہیں ہوتی۔ غیر مسلم عورت سے مساج کرانا، 2 مرتبہ آپریشن ہو چکا ہے اور مسلز اور کمر میں مسلسل تکلیف ہے، کیا اس مجبوری میں کسی غیر مسلم عورت سے جسم کا مساج کروا سکتے ہیں جبکہ سطر کے اعضاء ڈھکے رہیں اور عورت نے دستانے پہنے ہوں؟ ایک بہن ناروے سے۔ دیکھیں، مسلمان عورت کا غیر مسلم عورت سے بھی پردہ ہے، لیکن چہرے کا پردہ، ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے، باقی باڈی کا پردہ ہے۔ تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ آپ کسی مسلم سے کروائیں، یہ کام تلاش کر لیں کسی مسلم ڈاکٹر کو، اور اگر ممکن نہیں ہے اور یہ علاج بھی آپ کے لیے ضروری ہے تو پھر مجبوری میں غیر مسلم سے کروایا جا سکتا ہے۔ زندہ والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اگر والدین زندہ ہوں تو ان کے لیے استغفار اور مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ عبد الرحمن، کراچی سے۔ کیوں نہیں کر سکتے بھائی، والدین زندہ ہوں تو بھی ساتھ ساتھ ان کی سیدھے راستے پہ چلنے کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے والدین کو شریعت کے راستے پہ چلایا اور ان کی خطاؤں کو معاف کرے۔ اس کا بہت ثواب ہے۔ والدین کے لیے دعا سے جتنا اولاد کو فائدہ ہوتا ہے، اتنا کسی کے لیے دعا سے اولاد کو فائدہ نہیں ہوتا۔ ذکر، اذکار اور اضافی نوافل وظائف سب پڑھتی ہوں؟ اچھا، خاتون نے پوچھا۔ اور اصلاحی درس اور تفسیر بیان میں بھی جاتی ہوں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میرے بیٹے کی بات پکی کی تقریب ہوئی تھی، کچھ درس رہ گئے تھے، تو باجی کہتی ہیں اللہ نے تم کو خوشیاں دی تو تم درس سے دور ہو گئی، مطلب اللہ ناراض ہے۔ اور مفتی صاحب، اگر کسی کی بیماری یا مصروفی کی وجہ سے درس چھوٹ جائے تو اللہ ناراض ہے؟ نہیں بھائی، اگر بیماری مصروفی کی وجہ سے درس چھوٹے تو اللہ ناراض نہیں ہے۔ نماز چھوٹ جائے، انسان کی جماعتیں چھوڑی جاتی ہیں بیماری کی وجہ سے، تو درس بچے کی جب تقریب ہے تو پھر تو جاننا چاہیے نا، اس میں درس کا ایک دن ناغہ کر لیں۔ لڑکی والے بولیں گے کہ ساس نے اتنی بھی لفٹ نہیں کرائی، بچے کی شادی ہو رہی ہے تو وہ درس چھوڑ کر آ جائیں، تو ایسے خاص موقعوں پہ درس کا ناغہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے فیوچر پہ بڑا برا اثر پڑے گا نا، بہو بولے گی اتنی تو لفٹ کرائی نہیں تھی کہ اس دن بات طے کرنے بھی اماں نہیں آئی، تو اس کو میسج جو جائے گا وہ کون سمجھے گا کہ اس کے دل میں درس کی عظیم عورت ہے، یہ درس کی بہت زیادہ ویلیو تھی۔ بہو کبھی سمجھتی ہے کہ میری ساس ایک انتہائی بہت ہی عظیم ہوگی نا جو اتنی درس کی ویلیو ہے، تو نارمل رہنا چاہیے جیسے ساری دنیا چل رہی ہے۔ مفتی صاحب، گھر والا کو بول رہا تھا ہے، کیا لگے بھائی یار اتنا لمبا مشکل لکھا ہوا ہے، ذرا پڑھ کے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ ماں اگر چھوٹی بچی کو دودھ نہ پلائے تو کیا گناہ ہوگا؟ کیونکہ بچی کو کسی اور کو دیا ہے، شوہر نے اگر کسی اور کو دے دیا تو اماں کیا آئے گی؟ اماں کی اجازت سے دیا ہے تو جائز ہے، اماں کی اجازت کے بغیر بچی کسی اور کو دینا جائز نہیں ہے۔
دے دی ہے تو پلا سکتی ہے, کوئی بھی پلا سکتے ہیں. تو صحابہ میں تو ایسے ہی ہوتا تھا, جو مالدار لوگ ہوتے تھے ان کی جب بچے ہوتے تھے نا تو دائیاں لے جاتی تھیں, وہ تھوڑا جب بچہ سمجھدار ہوتا تو ماں کے حوالے کرتی. تبھی میں ڈیفنس والوں سے, مالداروں سے کہتا ہوں کہ بچوں کی نسل مت روکو. اگر بیگم صاحبہ کے لیے ایکچولی وہ کر کے نا پالنا مشکل ہو رہا ہے, ایکچولی اتنے بچے کیسے پلیں گے, کیونکہ ظاہر ہے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں, تو وہ بڑی ایکچولی کرتے, تو بھائی کوئی بات نہیں, نسل مت روکو, آیا رکھ لو, دائیاں رکھ لو. کوئی بھی دائی ہو جو بچے کو دودھ پلاتی ہو, اس کے دودھ ہو تو اسی کو رکھ لو کہ بھائی تم اپنا دودھ اس بچے کو ڈبے سے بہرحال بہتر ہے کسی انسان کا دودھ پیے, عورت کا دودھ پیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دائی حلیمہ نے پالا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نسل روکنا نہیں چاہیے, اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں. تو اگر آپ کی بیگم صاحبہ بہت ہی نفیس کہ میرے سے بچے نہیں پلتے, اول تو خواتین کے لیے بچے پالنا یہ اس میں ان کی تفریح ہے, اس میں وہ خوش ہوتی ہیں, وہ 1000 دفعہ کہیں مجھ سے نہیں پل رہے, لیکن وہ اس کو جو سکون ملتا ہے نا بچوں کو دیکھ کے, وہ تو نیچر کا حصہ ہے. لیکن پھر بھی چلو یار, آپ بزی ہو, آپ جاب کر رہی ہو, آپ ملک کی ترقی کے لیے ایک عظیم خاتون بننا چاہتی ہو, تو آپ ایسا کر لو کہ بچوں کو پیدا کرو اور دائی کے حوالے کر دو. اس کی شوہر کو بولا بھائی تو اللہ نے تجھے اتنا پیسہ دیا ہے, تنخواہ پہ رکھ لے, یہ پلائے گی دودھ اس کو, اور جو ہے اس کو اجرت دے دیا کرو اس کی. تھوڑا سا بچہ جب اس قابل ہو جائے کہ اب وہ تھوڑا چلنے پھرنے کے قابل ہو تو پھر ماں کے حوالے کر دیا جائے اس کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو حضرت دائی حلیمہ نے پالا تھا, اور صحابہ میں ایسا ہو رواج تھا کہ گاؤں دیہاتوں میں بھیجتے تھے تو وہاں تھوڑے سے بچے سمجھدار ہو جائیں تو پھر لے آنا. اچھا بھائی, کل 3-4 دن پہلے نا ایک بندے کا کلپ آیا, اتنی بڑی داڑھی اس کی بڑی, تو اس کا کلپ آیا کہ ہمارے ملک کی خواتین ترقی کیوں نہیں کر پا رہی ہیں, اور اس نے بتایا کہ اس کی وجہ کچن ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کچن. پھر بتایا کہ کچن کا مطلب یہ نہیں کہ کھاتی زیادہ ہیں, کچن کا مطلب یہ کبھی آرڈر دے رہا ہے شوہر چائے بنا لو, کبھی بچے کہہ رہے ہیں امی بریانی بنا لو, کبھی بچے کہہ رہے ہیں امی برگر بنا لو. تو خاتون بیچاری کچن سے نکلے گی تو ترقی کرے گی نا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ کچھ باتیں کہنے میں بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن وہ صرف باتیں ہوتی ہیں, سمجھتے ہو؟ تو مجھے خیال ہوا, کیونکہ نیچے بہت زیادہ اس کے حق میں کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ یار گریٹ, بالکل کیا کہا ہے, گریٹ. کچھ نعرے دیکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں مگر وہ آپ کی سوسائٹی کو, فیملی کو تباہ کرنے کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں. دیکھو 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں. ایک بہت مالدار, ان کے گھروں میں خواتین کچن ویسے ہی نہیں سنبھالتی, ان کے ہاں نوکر چاکر رکھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. کچھ ہوتے ہیں بہت غریب, ان میں کچن اگر عورت نہیں سنبھالے گی تو جس نے کلپ ریکارڈ کروایا ہے اس سے میں کہتا ہوں تمہارا باپ سنبھالے گا کیا؟ اس بیچارے کے پاس نوکر رکھنے کے پیسے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو گھر سنبھالے گا نا, یا وہ ہوٹل سے کھاتے رہیں گے بیٹھ کے, اور اگر ہوٹل سے بھی کھائیں گے تو کچن ہوٹل والے نے سنبھال لیا, وہ ترقی کیسے کرے گا؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے. کیسی سینس لیس باتیں کرتے ہیں نا یہ. آپ کا وہ ترقی ایسے کرے گا کہ اس کو پیسے مل رہے ہیں, تو بیگم کو کیا مل رہا ہے؟ سارا نان نفقہ کون اٹھا رہا ہے؟ شوہر اٹھا رہا ہے نا سارا نان نفقہ اس کا, تو اس کو بھی تو فائدے مل رہے ہیں, شوہر کی محبت مل رہی ہے, بچوں کی محبت مل رہی ہے, اور سارا نان نفقہ کون اٹھا رہا ہے؟ شوہر اٹھا رہا ہے. تو ہوٹل پہ ڈال دیا. تو دوسری بات یہ کہ وہ ظاہر ہے نہیں کر سکتا ہے نا, وہ تو ملازم کیسے رکھے گا؟ تو کوئی نہ کوئی تو گھر کا کچن سنبھالے گا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کون افضل ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی نے کاموں کو جب تقسیم کیا تو حضرت علی کے ذمہ باہر کے کام لگائے, اور گھر کا کچن کس کے ذمہ لگایا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذمہ. تو وہاں تو نبی نہیں کہا کہ تم ترقی نہیں کر سکو گی اگر تم گھر سنبھالو گی. ان کو تو گھر کے کام کی وجہ سے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے. تو 3 طبقے ہوتے ہیں. بہت مالدار, ان کے ہاں یہ کلپ کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کے ہاں خواتین ویسے ہی کچن سنبھالتی نہیں ہیں. دوسرا بہت غریب, ان کے کچن سنبھالنے کے لیے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ مرد ریڈی لگائے گا, ٹماٹر بیچے گا بیچارہ, اور گھر میں بیوی کیا سنبھالے گی؟ کچن سنبھالے گی. اگر وہ کچن چھوڑ دے گی تو ترقی نہیں ہوگی, فیملی تباہ ہو جائے گی. اور تیسرا متوسط درجے کا طبقہ ہوتا ہے, درمیانہ طبقہ. درمیانہ طبقے کو یہ اگر ہم یہ مشورہ دینی 1/3 لوگوں پہ اگر یہ فٹ بیٹھتا ہو تو اس میں خوب ہی اچھی طرح سمجھو کہ درمیانہ طبقہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ گھر میں
ملازم رکھے کچن سنبھالنے کے لیے. اگر وہ ملازم رکھے گا بھی تو کسی خاتون کو رکھے گا نا, تو وہ بھی تو خاتون ہی ہوگی, تو وہ ترقی کیسے؟ یعنی کسی نے تو کچن سنبھالنا ہی ہے. یعنی ان کی نظر میں ترقی کا دماغ میں ایسا گوروں نے بٹھا دیا ہے نا فٹ کر کے, کہ کچن اس ترقی سے نکل ہی گیا ہے. تو ایسی ترقی کا کیا کرنا ہے؟ اتنا متاثر ہے نا گورے سے. ایک چیز کو بس دماغ پہ مسلط کر لیا ان لوگوں نے کہ گورے نے اتنی ترقی کر لی, اتنی ترقی کر لی, اتنی ترقی کر لی. بھائی گورے نے ترقی کی ہے, اس لحاظ سے ترقی کی ہے کہ کچھ پیسہ کما لیا, سائنسی ایجادات کر لی, لیکن جو گھر کا جب سیٹ اپ انہوں نے سارا تباہ و برباد کیا نا, جب گھر چلتا ہے نا گھر, تو وہ مرد اور عورت سے چلتا ہے. دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. مرد کی ذمہ داری ہے باہر کے کام, اور گھر کی ذمہ داری کس کی ہے؟ عورت کی. دونوں گھر میں ہوں گے تو بھی برباد ہو جائے گا نظام, دونوں گھر سے باہر ہوں گے تو بھی کیا ہو جائے گا؟ اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ اس بندے کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ کچن سے زیادہ عورت کو ترقی نے روکا ہے اولاد پیدا کرنے نے. کچن سنبھالنا اتنا مشکل نہیں ہے, بچہ سنبھالنا اس سے بھی زیادہ مشکل. تو اصل میں یوں کہنا چاہیے کہ یہ اولاد ہے جس نے ماں کو ترقی کرنے سے روکا ہے. کیونکہ جس کے بچہ ہوتا ہے بہت مالدار ہوگی تو آیا رکھ لے گی نا. میں تو درمیانے اور غریبوں کی بات کر رہا ہوں, درمیانے طبقے اور غریبوں کی. وہ تھوڑی آیا رکھ سکتے ہیں, تو اس کا مطلب نسل ہی روک دینی چاہیے. کیا خیال ہے پھر؟ تو یہ فطرت سے بغاوت ہے یا نہیں؟ کبھی دنیا میں کوئی ایسا دیکھا کہ ترقی کی بات کر رہا ہو اور نیچر سے ہٹا رہا ہو آپ کو؟ نیچر سے ہٹ کے کبھی ترقی ہو سکتی ہے؟ دنیا کی ہر مخلوق نسل بڑھانا چاہتی ہے, اور نسل بڑھتی ہے فیمیل سے. تو آپ نے فیمیل کو نسل سے روک کے ترقی کی راہ پہ گامزن کر دیا, تو کچھ دولت پیسہ تو کما لے گی, لیکن آگے ان کا بڑھاپے میں کیا ہوگا؟ ان کی بہویں, داماد, پوتے, نواسے, سارا سیٹ اپ بولو برباد. اور اندھا ہوتا ہے نا جب انسان, تو دیکھی ہوئی چیزوں سے بھی اندھا ہوتا ہے. جب انسان وحی کی تعلیمات کے بغیر عقل کا استعمال کرتا ہے نا, تو اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ جو عذاب نظر آ رہا ہوتا ہے نا اس کا بھی انکار کر رہا ہوتا ہے. قوم عاد نے کہا تھا نا کہ جب بادل آئے نا عذاب برسانے کے لیے, تو پیغمبر نے کہا دیکھو میں جس عذاب کا وعدہ کرتا تھا وہ عذاب آ گیا ہے. تو نظر آیا کہ بارش کا موسم بھی نہیں ہے, اور پیغمبر نے پیش گوئی کی ہے کہ عذاب آنے والا ہے. دیکھو کوئی بارش کا موسم نہ ہو, اور کوئی ولی اللہ آ کے بولے کہ محکمہ موسمیات والے کہہ رہے ہیں کہیں بھی بارش کا دور دور امکان نہیں ہے, لیکن دیکھنا بادل آئیں گے اور پتھر برسیں گے. ایسے موقع پہ اگر بادل آ جائیں اور محکمہ موسمیات والے بولیں کہ دور دور تک بھی کوئی امکان نہیں ہے, اور کوئی ولی اللہ کہہ رہا ہو کہ آئیں گے اور برسیں گے, تو جب بادل آئیں گے تو آپ ڈر جاؤ گے نا کہ یار یہ تو لگتا ہے کچھ اور ہی ہونے والا ہے. تو پیغمبر اس قوم کو کہہ رہے ہیں دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے, لیکن بادل آئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب آئے گا, وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ بادل ہے پانی برسے گا. فرمایا بل ہوا مستعجلتم بھی, نہ عذاب برسے گا. تو کیا برسا پھر؟ عذاب برسا. وہ نارمل بادل تھوڑی تھے. تو یہ جو ہمارے سیکولر لبرل طبقہ ہے نا, جو خواتین کو گھروں سے نکالنے کے لیے آزاد کر کے بے لگام بنانا چاہ رہا ہے ترقی کے نام پہ, یہ یورپ اور امریکہ اور ترقی یافتہ قوموں کی تباہی دیکھ کے بھی اس کا انکار کر رہا ہے کہ ان کا خاندانی نظام تباہ ہونے سے حشر کیا ہوا ہے. ان کی عورتوں نے کچن جب چھوڑا ہے اور مردوں کے شانہ بشانہ جب وہ ترقی کی راہ پہ چلی ہیں, تو اس عورت کا کیا حشر ہوا اور مرد کا کیا حشر ہوا, وہ دیکھ کے بھی ان کو عبرت حاصل نہیں ہو رہی ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہی قوم عاد کی طرح یہ بارش بادل ہیں بارش برسے گی, کہہ رہے ہیں یہ ترقی ہے. تو آپ جاؤ جاپان میں رینٹے بندہ عورت بھی بلوا رہی ہے کرائے پہ بندے جو اس کی تنہائی دور کریں, اور مرد بھی بلا رہے ہیں عورت کو. ابھی ایک گورے کا ولاگ آیا ہے, کسی نے مجھے بتایا کہ جاپان جا رہا ہے تو کرائے پہ نا اس نے گرل فرینڈ لی ہوئی ہے. تو آپ ہو سکتا ہے کوئی دنیا میں پاگل کم نہیں ہے, ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ ٹھیک ہے پیسہ کما لیں گے تو بڑھاپے میں کیا کر لیں گے, تنہائی دور کرنے کے لیے رینٹ پہ کیا لے لیں گے. خاتون ترقی کرے کچن چھوڑ دے, جب کچن چھوڑے گی تو مرد اس کو چھوڑ دے گا, بولے گا بھائی میں بھی جب کما رہا ہوں تو بھی کما رہی ہے تو تو بھی کھا, اور میں اپنے خرچے پہ کیا کروں گا, کھاؤں گا. پھر ہمارا ریلیشن کے کیا مطلب اس کا, کوئی ریلیشن کچھ ہوا, کوئی کسی کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, نہ تو مجھے اولاد دے رہی ہے. یہ سیکولر طبقہ میں بار بار کہتا ہوں نا کہ بیوی اور گرل فرینڈ میں انہوں نے فرق کیا کر دیا ہے, ختم. ریلیشن گرل فرینڈ سے کبھی بھی نہیں بنتا, ریلیشن ہمیشہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کس سے بنتا آ رہا ہے, بیوی سے. تو گرل فرینڈ, وہ جہلم والی سرکار پہ دوبارہ آتا ہوں میں,
جہلم والی سرکار نے کہا کہ آپ بیوی سے اس کی مرضی کے بغیر ہم بستری نہیں کر سکتے. اب آپ بتاؤ گرل فرینڈ سے بھی اس کی مرضی کے بغیر ہم بستری بولو نہیں ہو سکتی. دوسری چیز کیا ہے, بیوی بھی جب چاہے مرد سے نکاح کو ختم کر سکتی ہے بدریہ کوٹ, اور مرد بھی جب چاہے وہ تو ویسے ہی ختم کر سکتا ہے. تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بھی دونوں کوئی اختیار ہے یا نہیں ہے؟ تو جہلم والی سرکار نے اس لحاظ سے بھی بیوی کو کیا بنا دیا, بولتے کیوں نہیں, گرل فرینڈ بنا دیا. تیسری چیز نان نفقہ. ابھی تک جہلم والی سرکار نے اس کو مانا ہوا ہے کہ نان نفقہ کس کے ذمے ہے, مرد کے ذمے. اگلا کوئی جہلم کا سرکار آئے گا تو وہ نان نفقے کو بھی وہ شاید کر دے کہ بھئی وہ اس کا حق ہے کمائے وہ. تیسری چیز میرے دماغ سے نکل گئی ابھی جو میں کہہ رہا تھا, یار یہ بھی کیا بات کر رہا تھا میں, ابے تین ہوتی ہیں, ایک وہ چیز دماغ سے نکل گئی نا. ہاں اسی طرح جب عورت مرد کے شانہ بشانہ چل کے گھر سے باہر, ہاں عورت کے ذمے کچن سنبھالنا بھی نہیں ہے, عورت کے ذمے کچن سنبھالنا بھی نہیں ہے. تو اب کیا ہوگا کہ جب وہ کچن بھی نہیں سنبھالے گی تو جائے گی کمائے گی نا. پھر جب وہ کمائے گی تو مرد اس سے کہے گا کہ جب تو کما رہی ہے تو میں تیرا خرچہ کیوں اٹھاؤں, کیونکہ میری خدمت تو نہیں کر پا رہی ہے کمانے کی وجہ سے نا, تو میں تو اسی وجہ سے تیرا نان نفقہ اٹھا رہا تھا. تمام فقہا جو کہتے ہیں نا عورت کے مرد کے اوپر عورت کا نان نفقہ ہے, اس کی وجہ تمام فقہا ایک ہی بیان کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ محبوس ہے, باؤنڈ ہے مرد کے لیے. تو جو جس کے لیے باؤنڈ ہوتا ہے اس پر اس کا خرچہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر فوج کا خرچہ کنٹری پر ہے یا نہیں, کیونکہ فوج کنٹری کی خدمت کے لیے کیا ہوتی ہے, باؤنڈ. ججز کا خرچہ کس پر ہے, گورنمنٹ پر ہے یا نہیں, کیونکہ ججز حکومت کی خدمت, کہ ہم ان لوگوں کا جب پھڈے آئیں گے تو جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے ہم کس کے لیے ہیں, گورنمنٹ کی کے لیے اپنے آپ کو ہم نے فارغ کیا ہوا ہے, تو ان کا خرچہ کس کے ذمہ ہوتا ہے, گورنمنٹ کے ذمہ ہوتا ہے. تو نان نفقے کا شریعت میں اصول ہی یہی ہے کہ جو جس کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کرتا ہے نا, پابند کرتا ہے, تو جس کے لیے پابند کرے گا اس پر اس کا نان نفقہ لازم ہوگا. تو عورت اگر مرد کے لیے باؤنڈ ہی نہیں ہے, پابند ہی نہیں ہے, تو مرد پہ پھر نان نفقہ ڈالنا یہ مرد پہ ظلم ہے. یورپ اور امریکہ نے عورت اور مرد کو برابر کر دیا, سیکولرزم میں اتنا آگے گئے وہ, لیکن جہلم والی سرکار نے عورت کو مرد سے بھی آگے نکال دیا. نان نفقہ تو مرد پہ ڈال دیا لیکن عورت کو باؤنڈ نہیں کیا کسی چیز میں. وہ کہہ رہے ہیں شوہر کی خدمت لازم ہے عورت کے اوپر, اور نہ وہ مرد اس کی مرضی کے بغیر ہم بستری کر سکتا ہے. تو اور جیسے مرد چھوڑ سکتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو مرد سے چھڑوا سکتی ہے. تو یہ تو آپ یورپ امریکہ سے بھی ایک ہاتھ, یعنی مرد کہے گے سارے ہر چیز میں میرے برابر, کمانا میرے ذمے ہے, تو میں کیوں کما کے تجھے کھلاؤں بھائی جب تیرے سارے حقوق وہی ہیں جو میرے حقوق ہیں اور میرے وہ ہیں جو تیرے ہیں, تو ایک الگ سے میرے اوپر اضافی کیوں ڈالا جا رہا ہے. ابے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ تو یار اتنا آگے تو یورپ امریکہ بھی نہیں گیا. ہاں ایک چوتھی چیز جو میرے ذہن سے نکل گئی تھی, گرل فرینڈ میں بھی اس کی مرضی کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. تو یہ جو سیکولر لوگ ہیں نا یہ کہہ رہے ہیں عورت کی بیوی کی مرضی کے بغیر آپ بچہ پیدا نہیں کر سکتے, جبکہ اسلام میں بالکل الٹ ہے. اسلام میں یہ کہ دونوں کی مرضی کے بغیر بچہ روکا نہیں جا سکتا, پیدا تو ہوگا, روکنے کے لیے دونوں کی پرمیشن ضروری ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. مثال کے طور پر شوہر چاہ رہا ہے اولاد ہو, بیوی چاہ رہی ہے نہیں ہو, تو اسلام کس کی بات مانے گا, شوہر کی. شوہر چاہ رہا ہے کہ اولاد نہیں ہو, بیوی چاہ رہی ہے کہ ہو, تو اسلام فیور کس کو دے گا, بیوی کو. نہیں آئی بات, کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. اسلام کہتا ہے مرد اور عورت کا جو ملاپ نیچر نے رکھا ہے وہ نسل روکنے کے لیے نہیں رکھا, نسل پیدا کرنے کے لیے رکھا ہے. تو سیکولر لوگ نیچر کے خلاف جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بیوی کی مرضی کے بغیر آپ بچہ نہیں پیدا کر سکتے, جبکہ اسلام کہہ رہا ہے کہ روکا نہیں جا سکتا مرضی کے بغیر. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. تو وہی ساری باتیں جو گرل فرینڈ کی, اب میں وہ 4 پوائنٹ دوبارہ سے بتا دوں. پہلا پوائنٹ سیکولر لوگ بولتے ہیں اور جہلم والی سرکار بھی بولتی ہے کہ آپ بیگم سے اس کی مرضی کے بغیر اس سے فزیکل ریلیشن قائم نہیں کر سکتے, تو گرل فرینڈ سے بھی آپ قائم بولو نہیں کر سکتے. وہ آپ کی خدمت پہ مجبور نہیں ہے, تو گرل فرینڈ بھی آپ کی خدمت پہ مجبور نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ بیوی شوہر جب جیسے بریک اپ کر سکتا ہے تو بیوی بھی بریک اپ کر سکتی ہے, تو بوائے فرینڈ بھی بریک اپ کر سکتا ہے, گرل فرینڈ بھی بریک اپ. یہ تینوں چیزوں میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ برابر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟
چوتھی چیز جو جہلم والی سرکار نے نہیں کہی لیکن سیکولر لوگ کہتے ہیں, اور ہو سکتا ہے جہلم والی سرکار بھی کہہ دے, چوتھی چیز یہ ہے کہ گرل فرینڈ سے بچہ پیدا اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو سیکولر لوگ بولتے ہیں کہ بیوی کی مرضی کے بغیر بھی آپ بچہ پیدا بولو نہیں کر سکتے. کیا خیال ہے؟ تو اس میں بھی بیوی اور گرل فرینڈ میں کوئی فرق نہیں رہا. پانچویں چیز, سیکولر لوگ بولتے ہیں کہ عورت بھی کمائے گی, ظاہر ہے جب کمائے گی تو مرد پہ اس کا نان نفقہ نہیں ہوگا, تو گرل فرینڈ بھی خود کماری ہوتی ہے, مرد بوائے فرینڈ پر ہوتا ہے گرل فرینڈ کا خرچہ. تو اس تکلف کی اور نادرا وادرا اور نکاح نامے کی ضرورت نہیں. اور جہلم والی سرکار نے سیکولر لوگوں سے ایک اسٹیپ آگے جا کے کہا ہے کہ نہ عورت پہ میرے بھائی خدمت ہے, نہ آپ اس سے فزیکل ریلیشن قائم کر سکتے ہو اس کی مرضی کے بعد. شوہر جیسے بریک اپ کر سکتا ہے وہ بھی بریک اپ کر سکتا ہے, لیکن شوہر پر اس کا نان نفقہ واجب ہے. تو یار آپ نے یورپ امریکہ کا ریکارڈ بولو توڑ دیا. جہلم والی سرکار کے لطیفے آپ کو میرا خیال ہے نہیں سمجھ میں آ رہا, یا آپ اتنا الجھ گئے ہیں گرل فرینڈ اور بیوی اور جہلم والی, آپ کی کھچڑی پک گئی ہے, آپ کو کنفیوز ہو گئے ہیں آپ. اچھا خیر, تو اسلام پہ چلو, یہ دین فطرت ہے. جب شادی ہو گئی ہے تو اگر کسی ضرورت سے نسل روکنی پڑ رہی ہے تو دونوں کی پرمیشن ہوگی تو نسل روکنے کی اجازت ہوگی. ہاں کوئی عذر ہو شرعی تو ایک الگ بات ہے. عورت میں ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس میں مر جائے گی, بھائی اس کی صحت ہی نہیں ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے. نارمل حالات کی میں بات کر رہا ہوں. تو نسل روکنے کی نہ عورت کو اجازت ہے شوہر کی مرضی کے بغیر, نہ شوہر کو اجازت ہے بیوی کی مرضی کے بغیر, کیونکہ شادی ہوئی ہے تو یہ نسل کے لیے ہوئی ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. بڑا مقصد ہی یہی ہے. تبھی تو محدثین باب باندھتے ہیں, باب العلت التی نہی من اجلھا التبتل. اسلام میں وداؤٹ میرج زندگی کو پسند نہیں کیا گیا. اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں نا جس میں نکاح نہ کرنے والے کو ملامت کی گئی ہے, ان تمام حدیثوں کی علت میں محدثین باب باندھتے ہیں کہ اس وجہ سے منع کیا گیا ہے نکاح سے بچنے سے, کیونکہ اس سے نسل کم ہوتی ہے, جبکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے. تو نکاح سے جو ہمیں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے نا, وہ دی ہی اس لیے گئی ہے کہ نسل پیدا ہو ہماری. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے میرے بھائی کیا بات چل رہی تھی. ہاں اس کو کچن میں پاگلوں کی طرح وہ آج کل جیسے بنایا ہوا ہوتا ہے, دیوروں کے لیے الگ پراٹھے بن رہے ہیں, پھر صبح شام چائے, اور جو بعض گھروں میں جوائنٹ فیملی میں عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے اس ظلم کے کوئی بھی قائل نہیں ہے. وہ تو غلط ہے, ایک حد تک ہی ہے نا. میں نے بتایا تھا نا, ایک آدمی نے مجھے بتایا میری وائف جو ہے ابا کے لیے پوروا پراٹھا دوپہر روٹی بنائے گی, پھر اماں کے لیے بنائے گی, پھر میرے 3 دیور بھائی ہیں دیور ہیں ان کے لیے بنائے گی, پھر ملازموں کے لیے, دکان پہ ملازم ہیں ان کے لیے 18 روٹیاں ٹوٹل ایک ٹائم پہ بنا رہی ہے. وہ یہ زیادتی ہے بھائی. وہ ملازموں کے لیے بھی بہو سے کھانے پکوا رہے ہو اور دیوروں کے لیے بھی اتنا نہیں. ہاں جوائنٹ فیملی میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر وائف نے سب دیور کے لیے ایک ٹائم کا پکا دیا تو پھر رات کا کوئی دوسری بیوی پکا لیتی ہے, یہ ریلیکس ہو جاتی ہے. تو اس طرح جوڑ توڑ کر کے چل رہا ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ ایک عورت پہ اتنے لوگوں کی ذمہ داریاں ڈال دینا یہ بہرحال ظلم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو کسی نے, ایک آدمی نیچے کمنٹ کیے ہوئے تھے, وہ جو میں نے بتایا نا, اس نے کہا تھا کہ عورت اگر کچن سنبھالے گی تو ترقی نہیں کرے گی. تو اس نے کہا بھائی تو کون سی ترقی چاہ رہا ہے, کیا کریں اب, کیا کریں ہم؟ تو ہم نے گھروں کی زندگی کو بھی چلانا ہے, سمجھتے ہو؟ ہاں اللہ نے پیسہ زیادہ دیا ہے نا, آپ نے پیسہ کما لیا ہے تو پھر اپنی بیگم کو آپ اس سے آزاد کر دو. بھائی بیگم تم ایکچولی پھر جو ہے نا وہ جو بھی آپ ایکچولی کے بعد لگا دو, اور گھر میں کام کاج کے لیے کیا رکھو, ملازم رکھو. تو بڑے گھروں میں ہم نے دیکھا ہے, بڑے بڑے علماء جو بہت اللہ نے ان کو پیسہ دیا, ان کے گھروں میں ہم نے دیکھا ہے ان کے گھر میں عورتیں کام نہیں کرتی ہیں. عرب میں تھوڑی ہوتے ہیں, عربوں کے پاس بہت پیسہ ہے تو ان کے عورتیں تھوڑی اتنا کام کر رہی ہیں. وہ پڑھ لیں لکھ لیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے, نارمل لوگوں کے ہاں مرد یہ افورڈ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کو ملازم رکھنا پڑے گا. تو وہ جو تھوڑی بہت ترقی اس کی ہوئی ہے وہ ساری ترقی ملازم کی تنخواہوں میں نکل کے تنزل میں, اور آپس کے ریلیشن بھی ختم ہوں گے. ماؤں کی روٹیاں تو یاد آتی ہیں ساری زندگی, نے روٹیاں پکا پکا کے کھلایا, یاد آتا ہے ساری زندگی تھی, اتنی تو ریلیشن بنتا ہے. ہم نے تو اپنی ماؤں کو دیکھا ہے چمٹا لے لے کے ہمیں ڈرا ڈرا کے کھلاتی تھیں, ایسے ہمیں کھلایا. اگر ہماری اماں نے کچن ہی نہ سنبھالا ہوتا, ابا صبح آفس اماں صبح آفس, تو ہم تو نہ پیدا ہوتے, اور پیدا ہو بھی جاتے تو ہمیں تو گھروں میں نوکرانیاں کھلا رہی ہوتی. ہمارا ریلیشن کس سے بنتا, اللہ معاف فرمائے. مجھے ایک کسی نے
ٹک ٹاک پہ نا ایک وہ بھیجا بڑا زبردست کہ ایک آدمی کے گھر میں نوکرانی کام کر رہی ہے. استغفر اللہ, غلط ہو گیا. وہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو اتنی خدمت کر رہی ہے, تو گھر میں نوکرانی لے آ. اس نے کہا خبردار دوبارہ نوکرانی کا کہا, میں پہلے نوکرانی ہی تھی اس گھر میں, مجھے تیری نیت کا پتہ ہے, میں پہلے نوکرانی تھی جس پہ تو نے غلط نظریں ڈالی ہیں اور بیوی بن گئی آج. تو مجھے پتہ ہے کوئی نوکرانی آئے گی وہ تیری دوسری بیوی بنے گی. تو نوکرانیوں کے یہ بھی سائڈ افیکٹ ہیں. آپ نے ترقی کے لیے بیگم کو کیا کر دیا, گھر سے آزاد. تو اب ظاہر ہے کوئی یا تو نوکر رکھو گے یا گھر میں کیا رکھو گے, نوکرانی, یا ٹوٹل کہاں سے کھانا آئے گا, ہوٹلوں سے. وہ بیماری الگ ہوگی اس میں. تو کچھ لوگ بات کرنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں کہ ہم جو بول رہے ہیں اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہوں گے. اس کا نتیجہ صرف یہ نکلے گا, جو خواتین گھروں میں سکون سے زندگی گزار رہی ہیں, کچن سنبھالا ہوا ہے, اپنے شوہروں کو خوش رکھا ہوا ہے, اپنے بچوں کو خوش رکھا ہوا ہے, مہمانوں کو خوش رکھا ہوا ہے, ان کی ہنسی خوشی لائف گزر رہی ہے, وہ خواتین یہ کلپ دیکھ دیکھ کے احساس کمتری میں جائیں گی اور ان کا گھر کا سارا سیٹ اپ برباد ہو جائے گا. اچھے بھلے گھروں کو نا اس طرح کے کلپ ہنستے کھیلتے گھروں میں لڑائیاں پیدا کروا دیتے ہیں, کیونکہ منفی بات کا انسان اثر زیادہ لیتا ہے. تو اس لیے ایسے کلپوں کو پروموٹ نہ کیا کریں. کل ایک بندہ مجھے نظر آیا, میں نے اپنے گارڈ سے کہا اس بندے کو میں جانتا ہوں جب میری عمر 7 سال تھی, اس وقت سے میں اس بندے کو جانتا ہوں, ہمارے پرانے محلے میں یہ رہا کرتے تھے. میں ان کو پورا واقعہ سنایا کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے نا خراما خراما, چشمہ لگا ہوا تھا بیچارہ, ایسے ہی ڈھیلا ڈھیلا سر چلتا ہوا, منہ لٹکا کے نا ایسے جا رہا ہے. میں نے کہا اس بندے کو میں جانتا ہوں جب میری عمر 7 سال تھی, یہ ہمارے قریب میں کہیں رہا کرتے تھے. یہ اب میں پوری نہیں بتاؤں گا, وہ میرے منہ سے نکلتے نکلتے رہ گئے. یہ فلاں ان کا شعبہ تھا, اس بیچارے نے اتنی محنت کی, پورے محلے میں یہ مشہور تھا ایماندار بندہ ہے. مسجد کا کام اکثر فری میں کر دیا کرتا تھا, اور اس نے اسٹرگل کرتے 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 اس کی پھر شادی ہوئی, اس کے بچے ہوئے, اس نے بچوں کو پڑھایا, اتنی کم آمدن میں ٹھیک ٹھاک پڑھایا بچوں کو, بیوی کو پڑھایا, بچوں کو بیوی پہ خرچ کیا, بچوں کو پڑھایا, ماسٹر کروایا بچوں کو. یعنی ماسٹر تک تو مجھے یاد ہے. ماسٹرز کروانے کے بعد کیا ہوا, بچیوں کی شادی وادی بھی ایک آدھ کی میرا خیال ہے کر دی اس نے. پھر اللہ کی قدرت کے بے روزگار ہو گیا. پھر کیا ہو گیا بھائی, جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ رپورٹیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, بے روزگار ہو گیا. اب زندگی محنت میں گزار دی, اللہ کی طرف سے بعض دفعہ آزمائشیں آتی ہیں, جاب چھوٹ گئی, اور جو اپنا کام تھا وہ بھی نہیں مل رہا اس کو. پتہ ہے کیا ہوا, وہی جو سب کے ساتھ عام طور پر آج کل ہوتا ہے. بیگم نے عدالت میں جا کے کیس کیا, مجھے اس بندے سے خلا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیگم نے کہاں کیس کر دیا, عدالت, اسلامی مملکت کی ایک عدالت میں. جج نے تھوڑی سی غیرت تھی, یہ واقعہ بھی میرا خیال 13-14 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو. تھوڑی سی جج میں غیرت تھی. جج نے اس کی بیوی سے کہا کہ تمہارے میاں نے ساری زندگی کھلایا پلایا ہے, بچوں کو بھی پڑھا لکھا دیا, اب اگر قدرت کی طرف سے ایسا ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرو, سوکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لو. یہ بھی تو گزارا کر ہی رہا ہے نا, کیونکہ اس نے سارے ثبوت پیش کیے کہ میں نے اتنا خرچ کیا ہے. عورت نے بھی کوئی انکار نہیں کیا. جج نے اس کو سمجھایا, بیگم کو, اس کی خاتون کو, دیکھو یہ ہر گھر میں ہوتا ہے. بیگم صاحبہ نے کہا نہیں, مجھے اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا. بیگم صاحبہ ہو گئی مارکیٹ سے شارٹ, اور بچے بھی جو 18 سال سے کم عمر بچے تھے وہ بھی سارے کس کو مل گئے, بیگم کو مل گئے. اس کے بعد جو اس کی حالت تھی وہ میں جانتا ہوں اور وہ جانتا ہے. اب تک میرا خیال ہے 15 سال ہو گئے اکیلا ہی گھوم رہا ہے, کوئی اولاد ساتھ میں نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ویمن رائٹس کی باتیں بہت ہوتی ہیں, ہونی چاہیے. عورتوں پہ ظلم بھی ہوتا ہے, ان کے حقوق کی آواز اٹھنی چاہیے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد جو ہے نا وہ لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, ان پر کبھی کوئی دنیا میں ظلم بولو کر ہی نہیں سکتا. وہ گدھے ہیں, ان کی نہ کوئی تنظیم ہے. ہماری عدالتیں مکمل عورت کو سپورٹ کر رہی ہیں. آپ شادی کریں, بچہ پیدا کریں, اگر آپ کی بیوی کو آپ پسند نہیں آئے, کورٹ میں خلا لے گی, بیوی بھی گئی, بچہ بھی گیا, اور 18 سال تک آپ گدھے بن کے اس بچے کا خرچہ اٹھاؤ. لیکن کس اسکول میں بچے نے پڑھنا ہے,
بچہ نانی سے دادی سے کب ملے گا؟ عید بقرعید پہ آپ کے پاس؟ نہ یہ ساری فیصلہ آپ کی بیوی کرے گی، اس کی مرضی پر ہے. اگر وہ دینا چاہے ٹھیک ہے، نہیں تو گدھے بن کے آپ پیسے جمع کراتے رہو. سمجھتے نہیں ہو نا بات کو؟ یہ گدھا پن ہماری عدالتوں میں ہے. مجھے تو لگ رہا ہے توہین عدالت کا کیس میرے خلاف ہوگا، میں جیل میں جاؤں گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں میں جاؤں جیل میں. کوئی مشہور آدمی جیل میں جاتا ہے تو ایک آواز اٹھتی ہے، میں وہاں جا کے بیان دوں گا کہ یہ گدھا پن ہو رہا ہے عدالتوں میں جس کے خلاف میں نے آواز اٹھائی ہے، تو اس چکر میں مجھے اندر کر دیا ان لوگوں نے. یہ کمبخت ہاتھ بھی نہیں ڈال رہے میرے اوپر. عدالت کا خلا کلعدم ہے، خوب سمجھ لو. چیخ رہا ہوں میں بار بار، یہ زنا ہے جو عورتیں عدالت سے خلا کی ڈگری لے کے کسی اور مرد سے شادی کر رہی ہیں. یہ خالصتاً زنا ہے، بدکاری ہے. کوئی مذہبی اسکالر اگر اس کو پروموٹ کرتا ہے نا، جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے وہ قرآن. ایک مذہبی اسکالر ہے بڑا مشہور، میں نام نہیں لیتا اب اس کا. اس نے کہا فقہ حنفی میں یہ ہوتا ہے کہ عورت عدالت سے خلا لے لے تو خلا معتبر نہیں ہے. یہ حنفیوں نے منجن بیچا ہے، بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے وہ. یہ چاروں فقہ میں، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، شیعہ اور اہل حدیث میں بھی ہے یہ کہ عدالت کا یہ خلا معتبر نہیں ہے. شادی کے بعد شوہر کو حق ہے بیوی کو طلاق دینے کا، جج کی بیویاں نہیں ہے جو جج جب چاہے طلاق دے دے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ جج سے بولو تو اپنی بیوی کو طلاق دے، ہماری بیوی کو طلاق دینا تیرے کو حق بولو نا نہیں ہے. کیا گدھا پن عدالتوں میں نافذ کر دیا یار. کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اس کے خلاف. عورت پڑوسیوں سے منہ کالا کر رہی ہوگی، پکڑی جائے گی، عدالت سے کہے گی مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ. عدالت سپورٹ کس کو کرے گی؟ عورت کو سپورٹ کرے گی کہ کہہ رہی جس سے منہ کالا کر رہی ہے تیری مرضی ہے. کوئی سزا نہیں ہے اس پہ. آپ 100 گواہوں سے ثابت کر دو میری بیوی بدکار ہے، عدالت ایک ڈانٹ جسے کہتی ہے نا وہ بھی نہیں ہوگی. مجھے خدا کی قسم عدالتوں پہ افسوس نہیں ہوتا، مجھے اسلامی نظریاتی کونسل پہ افسوس ہوتا ہے. کیوں چپ بیٹھی ہوئی، آواز کیوں نہیں اٹھا رہی؟ مجھے مذہبی اسکالرز پہ افسوس ہوتا ہے کہ میڈیا پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، پورا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے ہمارا آہستہ آہستہ. ابھی تو یہ بات زیادہ پھیلی نہیں ہے، اگلی نسلوں میں تو برباد، ختم. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں جو بنیادی فرق ہے نا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی میں، کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں دونوں کے پاس رائٹ ہوتا ہے جب چاہیں بریک اپ کر لیں. اگر میاں بیوی میں بھی یہ ہو گیا کہ دونوں کے پاس رائٹ ہے جب چاہیں بریک اپ کر لیں، تو پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی میں کوئی فرق نہیں رہا. صرف کاغذ کا فرق ہے کہ ایک کی رجسٹریشن ہوئی ہوئی ایک کی نہیں ہوئی. حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جج کو بولا کرو بھائی اپنی بیوی کو طلاق دے، تو ہماری بیویوں کو تیرے کو حق نہیں ہے. ایسا کتوں کی طرح ذلیل ہوتا ہے نا، کتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے مرد عدالت میں جس کی بیوی نے اس کو گھسیٹ لیا ایک دفعہ عدالت میں. میں مانتا ہوں عورتوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے، لیکن کورٹ اس میں ساتھ دیتی ہے عورت کا. مرد پہ جب ظلم ہوتا ہے نا کوئی سنوائی نہیں ہے، جو مرضی کرتی رہے وہ. اب اس کا حل کیا ہے؟ ہمارے پاس اس کا حل نہیں، ہم تو آواز اٹھا رہے ہیں. وفاقی شرعی عدالت کے جج کو بھی ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیا تم لوگوں نے زنا کا ایک اڈا کھول دیا یار، کچھ تو آواز اٹھاؤ اس کے خلاف. جہاں مرد ظالم ہو، گواہوں سے ثابت ہو جائے، وہاں ایک الگ ہے، وہ اس میں ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن عدالت کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ مرد ظالم ہے یا نہیں ہے. قانون جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عورت جب نہیں رہنا چاہے گی تو نہیں رہے گی، بس. چلو نہ رہنا چاہے، دفعہ لعنت بھیجو، نہیں رہنا چاہتی. بچے کس خوشی میں لے کے جا رہی ہے؟ بچے تو دونوں کے ہیں نا. اور اگر آپ کہتے ہو نہیں بچے ماں کا حق ہے، تو پھر ماں کو بولو خرچہ بھی خود ہی اٹھائے اس کا. باپ سے اگر خرچہ اٹھوا رہے ہو تو کچھ حقوق باپ کو بھی تو دو نا. یورپ سارا خرچہ باپ پہ نہیں ڈالتا، امریکہ دونوں کما رہے ہیں تو دونوں پہ ڈالے گا. یہ گدھے ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں، انگریزوں سے بھی. کہتے ہیں نا کتا جو ہے نا، کتا وہ کیا مشہور مثال ہے، وہ کہتے ہیں شاہ کا کتا جو ہے وہ شاہ سے زیادہ وفادار ہوتا ہے. تو ہمارے حکمرانوں کی یہ مثال ہے. گورا بھی یہاں تک عورت کے حقوق میں نہیں گیا، وہ بھی کسی حد تک باپ کو حقوق دیتا ہے. یورپ امریکہ میں دیے جاتے ہیں، خرچہ دونوں پہ ڈالتی ہیں عدالتیں. یہاں عدالت خرچہ ٹوٹلی اسلام والا کانسیپٹ لے رہی ہے کہ باپ پہ ڈالا جائے. لیکن اسلام جب کہتا ہے کہ باپ، یقیناً یہی کہتا ہے اسلام، سارا خرچہ باپ، لیکن اطاعت کس کی ہوگی؟ باپ کی مرضی چلے گی بچوں پہ. یہ والا قانون کہاں سے لے لیا؟ گورے سے. یہ تم تو دھوبی کے کتے، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے، نہ تم اسلام کے ہو نہ تم مغرب کے ہو.
اگر آپ نے خرچہ باپ سے لینا ہے سارا, تو پھر باپ کی مرضی کے اسکول میں پڑھے گا وہ بچہ. تربیت کس کی مرضی کی ہوگی؟ پھر باپ کی مرضی کی ہوگی. عدالت کہتی ہے نہیں, تم گدھے ہو اور ہم تم سے بڑے گدھے ہیں. جو ہمارے حکمران, عدالت کا بھی کیا قصور ہے؟ تو بیٹھے ہوئے, تو جو اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا قصور ہے نا یہ. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, خرچہ سارا باپ دے گا, چلے گی کس کی؟ ماں کی چلے گی. تو باپ خودکشی نہیں کرے گا. تو کورٹ کے اندر قتل ہوئے ہیں. یہ تو ہماری نیوز چینل کو اجازت نہیں ہے یہ چھپا بتانے کی. کتنے کیسز ہو چکے ہیں کہ شوہر نے تنگ آ کر عدالت کے سامنے بیوی کو گولی مار کے ہلاک کیا ہے کہ یار اس عورت نے تو میرا جینا حرام کر دیا. ایک عورت کا پہلے زنا چکر چلا, مرد نے کہا چل تو نے خلا لے لیا, دفع ہو یہاں سے, وہ بچے بھی لے گئی. پھر بچوں کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہے, اور خرچہ سارا کون دے رہا ہے؟ باپ. وہ امریکہ سے آ گیا, ٹھیلا لگا رہا ہے باپ یہاں پہ. کورٹ نے کہا تمہیں دینا پڑے گا لازمی, ورنہ اندر کر دیں گے ہم تمہیں. بالآخر ڈپریشن میں جا کے کیا کیا ہے؟ جج کے سامنے اپنی بیوی کو گولی مار کے قتل کیا ہے. میں اس قتل کو اپریشیٹ نہیں کرتا, لیکن اس قتل پہ مجبور کون کر رہا ہے؟ یہ ہمارا نظام, جو عدالتیں ہیں. کہ آپ اس کو اتنی ڈپریشن دے رہے ہو, اتنی اسٹریس دے رہے ہو کہ وہ جرائم کا ارتکاب کرنا شروع کر رہا ہے. ایسے بھی کیسز میرے پاس ہے جس میں مرد نے اپنے آپ کو گولی مار کے ہلاک کر دیا, کیونکہ کورٹ اس کو جان ہی نہیں بخش رہی. یعنی خرچہ تو سارا تمہیں دینا پڑے گا. اب ماں کیا کر رہی ہے؟ بچے کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہے. باپ کہہ رہی ہے بچہ مجھے ہیروئنچی بھی کہتا ہے, مجھے نشئی بھی کہتا ہے, اور اس بچے کا خرچہ بھی کون اٹھائے گا؟ میں اٹھاؤں. ڈپریشن میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ایک نے تو بڑا ٹائٹ کام کیا. ایک کو کیا کیا, اس کی بیوی نے بول دیا کہ یہ ڈپریشن کا مریض ہے, اور کہیں جج وہ ڈاکٹر کو پیسے کھلا کے نا سرٹیفکیٹ بنوا لیا, لہذا بچے اس کے پاس نہیں جائیں گے, اور یوں ہے فرانا. اس نے کہا میں ڈپریشن کا مریض ہوں نا, ثابت ہو گیا نا, گولی مار دی اس کو. اس نے کہا میں تو ڈپریشن کا مریض ہوں بھائی, میرے پر کوئی کیس. دیکھو, نہ اس عورت کا قصور ہے نہ اس مرد کا قصور ہے, قصور قانون کا ہے, اور اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا ہے, اور ان مذہبی اسکالرز کا ہے جو اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے. جب قانون آپ کو ڈپریشن میں لے کے آپ کا ظلم کر رہا ہو نا, قانون ظلم کو سپورٹ کر رہا ہو, تو لوگ پھر خودکشیاں بھی کرتے ہیں, قتل و غارت بھی ہوتی ہے. کوئی سنوائی نہیں ہے عدالت میں مرد کی, سارے حقوق کس کو. اور جج کی جب بیوی خود اس کو ترسائے گی نا کسی دن, تو اس کو ہوش آئے گا. جب یہ جائے گی نا کورٹ سے کھلا لے گی, اور سارے بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی, اور پھر بچوں کو باپ کے خلاف صبح شام ورغلائے گی, تیرا باپ نشئی تھا, تیرا باپ زانی تھا, تیرا باپ فوش فلمیں دیکھتا تھا, تیرا باپ تو خرچہ نہیں دیتا تھا. اور پھر باپ خرچہ دے بھی رہا ہو کورٹ کے ذریعے, اور اس کو یہ پتا ہے کہ جس دن میں نے نہیں دیا تو اٹھا کے مجھے اندر کر دیں گے. تو جس جج پہ جب یہ گزرے گی تو جج کو پتا چلے گا. یا اسمبلیوں میں اچھا اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میجورٹی کا تو باپ بیوی باپ بھائی اولاد کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے. ان کو تو یہ مسائل پتہ ہی, وہ اتنے اپر لیول کے لوگ ہیں کہ وہ گورے کو فالو کرتے ہیں. ان کے یہ فادر وادر ہوتا کیا ہے, یہ کیا ہے فادر؟ اگر بچہ چلا گیا تو چلا گیا. ان کا پیسہ بھی اتنا ہے کہ وہ کورٹ میں پیسہ دے بھی سکتے ہیں. ان کے بچے کہاں ہوتے ہیں؟ مسائل خاندانی لوگوں کے ساتھ ہیں, عزت دار اور شریف لوگوں کے ساتھ ہیں, عزت دار باپوں کے ساتھ ہیں, جن کو اولادوں سے محبت ہے, جو رکھنا چاہتے ہیں اولاد کو. کوئی سنوائی نہیں ہے بھائی. اب آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. ہم تو قانون تبدیل نہیں کر سکتے, آواز اٹھا رہے ہیں ہم, تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے دیکھ کے شادی کیا کرو. اگر تم نے لبرل انٹی سے شادی کی نا, وہ تمہارا سر گنجا کر کے مارے گی, یہ بتا دوں میں. ایسے عذاب میں ڈالے گی نا تمہاری نسلیں, اور میرا بیان پھر تم بعد میں سن کے رو گے کہ ہم نے کیا ہے. گھریلو لڑکیوں سے شادی کرو جو کس کو فالو کرتی ہیں؟ اسلام کو. وہ کہتی ہے طلاق وہ ہے جس کو اسلام طلاق مانتا ہے, میں اس کو طلاق مانوں گی. اسلام جو کہتا ہے وہ آپ کے ساتھ کمپرومائز بھی کر لے گی, اور ان حقوق کا مطالبہ نہیں کرے گی جو اسلام نے اس کو نہیں دیے, ان حقوق کا کرے گی جو اسلام نے دیے ہیں, اور وہ اس کا رائٹ ہے. امریکہ سے خاتون کا میرے پاس فون آیا, انہوں نے کہا کہ میرے شوہر اور میری بنتی نہیں تھی, بالآخر میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دے دی. کہا غلطی میرے شوہر کی تھی, بد اخلاق تھے,
وغیرہ وغیرہ جو جب ڈیورس کے بعد الزامات لگتے ہیں. میں نے کہا اب کیا ڈیورس تو دے دی. کہہ رہی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کی کورٹ یہ کہتی ہے کہ جب شوہر بیوی کو ڈیورس دے گا تو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی. تو مجھے کورٹ سے آدھی پراپرٹی مل رہی ہے, کروڑوں میں ہے. کیا میرے لیے حلال بھی ہے؟ میں نے کہا آپ کے لیے بالکل حلال بولو نہیں ہے. کہہ رہی پھر میں نہیں لوں گی. میں نے کہا آپ کے لیے صرف وہ مہر حلال ہے جو شوہر نے رکھا تھا نکاح کے وقت, اور کچھ بھی آپ کے لیے اس میں سے ایک لقمہ بھی حلال نہیں ہے. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے. میں نے کہا میں کب سے مسائل, میں نے فتوے کا کورس 99 میں کیا تھا, 19. اس کے بعد سے اب تک 20 سالوں کے عرصے میں میں نے کہا فرسٹ ٹائم کوئی ایسا کیس آیا ہے کہ عورت کہہ رہی ہے کہ شریعت مجھے یہ حق دیتی ہے یا نہیں دیتی. اگر نہیں دیتی تو امریکہ بے شک دے رہا ہو, میں یہ حق نہیں لوں گی. اور مجھے خیال ہوا کہ اس کا میاں کتنا بدنصیب آدمی ہے کہ ایسی عورت کو طلاق دی ہے. یار تو نے کچھ چیزیں تو ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں نا, اس سے زیادہ اور کیا نیک ہوگی کوئی خاتون بھائی. بدنصیب آدمی, تو نے کس کو چھوڑ دیا ہے؟ اچھا ہو گیا کوئی 2 نمبر آدمی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا کہ یہ اس کے قابل نہیں ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. قرآن کہتا ہے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اسلام سے فیصلہ نہ کروائیں. کورٹ آپ کے حق میں فیصلہ دے بھی رہی ہو تو پہلے اسلام سے پوچھو کہ اللہ یہ حق مجھے دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا. انگریزا کو یہ قانون غلط ہے کہ بیوی کو ڈیورس دے دی تو آپ کو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے. جو مرد طلاق دینا چاہتا ہے وہ دیتا نہیں ہے, ویسے چھوڑ دیتا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں کیوں پاگل کو آدھی پراپرٹی دوں, میں تو ڈیورس بھی جان بھی چھڑا رہا ہوں اور آدھی پراپرٹی بھی دوں میں اس کو. آپ کہہ سکتے ہیں پھر وہ عورت بیچاری کہاں جائے گی جس کو ڈیورس دی ہے مرد نے, آدھی پراپرٹی نہیں ملی, وہ بیچاری کہاں جائے گی؟ اس کے لیے اسلام نے دوسرا حل رکھا ہے, تعدد زوجات, جس کو سنتے ہوئے آپ کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں. جب 2-3 شادیوں کا رواج ہوتا ہے تو جیسے ہی عورت کو طلاق ہوگی 20 لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے اس سے نکاح کرنے کے لیے. ہمارے ہاں کیونکہ اس کا رواج نہیں ہے اس لیے طلاق کے بعد عورت کا ہو گیا بیڑا غرق. رواج ہی نہیں ہے. صحابہ میں تو کوئی طلاق کے بعد کسی عورت کا بیڑا غرق نہیں ہوتا تھا, نہ بیوہ ہونے کے بعد ہوتا تھا, نہ بیوہ ہونے کے بعد بھی قرآن صحابہ کو روکتا تھا فوراً نکاح کا پیغام نہ بھیجو, عدت گزرنے دو. تو بعض مذہبی اسکالر نے نا یہ بولنا شروع کر دیا حنفیوں کے ہاں عدالتی خلا معتبر نہیں ہے, اسلام نے تو عورت کو دیا ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے. خلا لے سکتی ہے لیکن خلا ایگریمنٹ ہے, قرآن سے پتہ چلتا ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے. خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے, ایگریمنٹ ہے, اور ایگریمنٹ میں جب تک دونوں راضی نہ ہو, ایگریمنٹ جانبین سے ہوتا ہے. حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے ہمیں. ہاں فسخ نکاح ایک الگ چیز ہے, وہ جو بار میں بتاتا رہتا ہوں, نکاح فسخ کرنا. ہم خلا کو بعض دفعہ فسخ نکاح پر معمول کر دیتے ہیں کہ واقعی ظلم ہو رہا ہے اور ثابت بھی ہو گیا, اور ظلم بھی, چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں کہ 99% کل عدم ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے اب, چونکہ عدالت سپورٹ کس کو کر رہی ہے. اب دیکھو یورپ امریکہ میں گورا کیا کرتا ہے, اس نے بولا کہ یار اگر میں نے شادی کی اور نہیں بنی ہماری, اس نے میرا ہی سر بجانا شروع کر دیا تو میں تو چھوڑ نہیں سکوں گا اس کو. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے گورے نے کہا گرل فرینڈ بناؤ. یار کیا کیا گورے نے اس کا حل, کیونکہ گورا قانون چینج کر سکتا تھا, کیا وہ بولے نا کائنڈلی نہیں کر سکتا تھا, تو اس نے بولا بھائی شادی چھوڑ دو یار, عذاب ہے یار. یہ بالکل صحیح کیا گورے نے. اس نے بولا 50-55 میں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے. اب یا تو آپ بھی گورے کی طرح کیا کرو, کیونکہ گرل فرینڈ کے کوئی حقوق نہیں ہے, اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو, ڈسٹ بن میں پھینک کے چلے جاؤ. روز نئی گرل فرینڈ بدلو, نہ کوئی پراپرٹی ہے نہ کوئی بچوں کا مسئلہ کھڑا ہوگا. یا تو یہ والا سیٹ اپ لے آؤ. کیا خیال ہے؟ یہ کتے بلی گھوڑے گدھوں کا کام ہے. گدھے گھوڑا کا کوئی حقوق ہوتے ہیں؟ بولو نا کیا ہو گیا. تو آپ لوگ چپ نہیں ہوا کرو, مجھے بہت غصہ آیا ہے ابھی. تو گدھے جو گدھی کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے وہ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, تھوڑی بہت تعلقات ان کے بھی ہوتے ہیں, ان کے بھی ہوتے ہیں, آپس میں سلام دعا ہوتی ہے اکٹھی, تھوڑی دیر پہلے چائے پیتے ہیں, تبادلہ ہوتا ہے. وہ بتاتا ہے میرے اوپر آج کل مالک بہت زیادہ لوڈ ڈال رہا ہے,
تو تھوڑا سا تم سفارش کر دو, تھوڑا سا ان کی بھی سلام دعا ہوتی ہے, اس کے بعد ان کا فزیکل ریلیشن ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں پیدا بھی گدھے گھوڑے ہی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان پیدا ہونا شروع ہو جائیں, کیونکہ نکاح وکاح کا تو سیٹ اپ نہیں ہے نا, تو ریلیشن ہوتا ہے, تو پیدا کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ بولو نا, گدھے پیدا ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں. تو ہونے دو, تو لوٹ کے کام آئے گا وہ. تو اگر آپ کا بھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا سیٹ اپ ہے کہ عدالت مکمل عورت کو سپورٹ کرتی ہے, اگر ہمیں ڈیورس ہو گئی تو ہمیں تو سارا خرچہ بھی جائے گا, بچہ بھی جائے گا, 18 سال تک ایک عذاب میں پڑا رہوں گا میں, بچہ بھی میری مرضی کا نہیں پلے گا, اور 18 سال کے بعد بھی نہیں پوچھے گا آپ کو, یہ بھی بتا دوں, کیونکہ اب ماں نے اتنا خراب کر دیا ہوگا کہ وہ 36 سال تک تو سوچتا ہی رہے گا ان میں صحیح کون تھا غلط کون تھا. اتنا خراب کر دیا پھر بھی نہیں ملے گا آپ سے وہ, اور بھگتے گا قیامت کے دن وہ. یہ جو بچے ماں باپ سے نہیں ملتے نا علیحدگی کے بعد, تو جب تک نابالغ تھے عقل نہیں تھی, جب بڑے ہو جائیں پھر بھی نہ ملیں تو اللہ نہیں چھوڑے گا قیامت کے دن. اللہ کہے گا جیسے تیرے ماں کا حق تھا, کس کا حق ہے؟ باپ کا بھی حق ہے. اللہ نہیں چھوڑے. اللہ نے اپنے بعد سب سے بڑا حکیم والدین کا رکھا ہے, باپ اور ماں کا. ایک بندہ میرے پاس آیا, کہہ رہا میرا بیٹا مجھ سے 28 سال کے بعد ملا ہے, اب آ کے 28 سال تک ماں نے الگ رکھا ہے اس کو. میں نے کہا آپ کو نہیں ملنا چاہیے تھا, تھپڑ مار کے بھیج دیتے اس کو. کہہ رہا مل بھی کب رہا ہے جب وراثت کی امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں, ماں نہیں بھیجا ہوگا. میں نے کہا آپ میں غیرت ہوتی تو بھگا دیتے اس کو, کچھ تھوڑا سا غیرت دکھانی چاہیے. بولتے دفعہ ہو یہاں سے, نکل. جب تک گڑ گڑا کے معافی نہ مانگے اور اس کو دل سے لگے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے. باپ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے نا, اپنا استغنا پہ کمپرومائز نہ کیا کرو. باپ بنائے تو کیسے بن کے رہو؟ باپ بن کے رہو. اولاد کے سامنے جھکو مت, یہ غیرت کے خلاف ہے. اولاد تھوڑی محبت دے رہی ہے, آپ بڑھا کر 10 گنا زیادہ محبت دو. اگر نہیں محبت دے رہی پھر محبت نہیں دو اس کو, بولو ہم باپ ہیں, ہم اولاد نہیں ہیں. اور جو اولاد غیرت مند ہوتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا باپ دیکھنے میں کیا لگے, ہمارا باپ. ہمارے پاس بڑی گاڑی ہو تو ابا کے پاس ہم سے بھی بڑی گاڑی ہو, تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہمارا ابا ہے. ایسا نہ ہو کہ ابا رکشے میں گھوم رہا ہو, بیٹا لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہو, تو لوگ بولیں گے ایسا ابا کہاں سے لبا, ایسا ابا کہاں سے لبا. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار, دیکھو عجیب سی. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا, تو وہ ان کا واقعہ سنا رہا تھا. وہ ہو گئے بیچارے بے روزگار. وہ کیا ہو گئے؟ بے روزگار. وہ جو میں بات کر رہا تھا نا, جو گارڈ کو میں نے دکھایا, یار یہ بندے کو میں کب سے جانتا. بچے بھی مارکیٹ سے شارٹ, تو یہ غربت کی یہ سزا ملی بیچارے کو کہ ساری زندگی کھلایا پلایا, اب حالات خراب. میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں, بہت سی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں. 10 سال سے شوہر کو فالج ہے, 15 سال سے شوہر کو فالج ہے, اس کی خدمت کر رہی ہیں. 18 20 سال شوہر کو برداشت کیا بیماریوں میں, شوہر نے اختیار بھی دیا بیوی کو طلاق کا. ایسے بھی حالات میرے سامنے ہیں. شوہر نے کہا میں بیمار ہوں, مجھے یہ بیماریاں ہیں, اب ہو گیا اللہ کی طرف سے, تم جوان ہو, طلاق لینا چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں تاکہ تمہاری زندگی خراب نہ ہو. عورت نے کہا نا 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 نا. عورت نے کیا کہا؟ نا نا, ہم خاندانی لوگ ہیں, جب شادی ہو گئی تو کیا کریں گے؟ وفا کریں گے. ایسی عورتیں بھی ہیں الحمدللہ. تو اب میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ جب آپ کے پاس کورٹ کا قانون چینج کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے, تو اب آپ اپنا فائدہ دیکھو. آپ کے پاس اب 2 آپشن ہیں, یا تو گدے گھوڑے کتے بلے والا آپشن, انگریز نے جو اختیار کیا. انگریز نے کہا کورٹ رائٹ کس کو دیتی ہے؟ عورت کو. کسی بات پہ نہ میں اس کو ڈانٹ سکتا ہوں, نہ یہ میری اطاعت کرے گی, اور نہیں بنی ڈیورس دی تو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی. تو بہتر ہے کہ یہ اس ٹینشن میں پڑو ہی نہیں, لہٰذا گرل فرینڈ رکھو, بوائے فرینڈ رکھو. وہ بوائے فرینڈ بھی چل رہے ہیں آج کل ان کے, اللہ معاف فرمائے, یعنی آدمی بوائے فرینڈ رکھ رہا ہوتا ہے. خیر, تو یہ سب کچھ کر کے اس نے تو اب, لیکن یہ سیٹ اپ نہ ہمارا مذہب ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا کلچر اس کی اجازت دیتا ہے, اور یہ چیز انسان کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہے. اس کی عیاشی ہے تھوڑے دنوں کی, اس کے بعد یہ نیچرل نہیں ہے. نیچرل گھر باری ہے. خلق من الماء بشرا
فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا. اللہ کہتے ہیں پانی سے انسان کو بنایا, ددیال نلیال بھی دیا اور سسرال بھی دیا. تو اسلام دین فطرت ہے نا. قرآن بار بار کیا کہتا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ نیچر ہے انسان کی. تو نیچر میں سسرال بھی ہے اور ددیال بھی اور ننیال بھی. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں نہ سسرال نہ ننیال نہ ددیال. جیسے گدھے کے نہ سسرال ہوتا ہے نہ ننیال ہوتا ہے نہ. بار بار میں بتاتا ہوں نا, گدھے کا تعارف آپ کبھی کرواتے ہیں, آپ بولتے ہیں میرا گدھا ہے, یہ اس کے والد ہیں, یہ اس کے چچا ہیں, یہ اس کے ساس ہیں, یہ اس کی نند ہیں. کبھی ہوتا ہے گدھے میں گدھی کی نند آئی ہوئی آج؟ نہیں ہوتا نا. نہ کتوں کی نند ساس ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایک سسٹم وہ ہے کہ گدھے گھوڑے کتے بلی والا, جو گرل فرینڈ والا. کبھی بھی کسی کی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ دیکھا کرو نا, وہ آپ کو آ کے بتایا کریں گی میری گرل فرینڈ ہے. بولے کام کتوں والا کیا ہے. کام کیا کیا ہے؟ کتے والا. انسان کی 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے پہچان نہیں ہوتی ہے ذہن میں. اللہ پہلے عمل کو دیکھتا ہے. آپ کے کام آپ بھنگیوں والے کر رہے ہو اور 3 پیس سوٹ ٹائی میں بڑے بریف کیس میں گھوم رہے ہو, تو اللہ کی نظر میں یہ آپ کے یہ نا یہ جو ڈریسنگ اور یہ چیزیں بالکل بھی اللہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. اس سے وہ دھوتی بنیان والا بھنگی اچھا ہے جو زنا نہیں کرتا. آج کل ایٹیٹیوڈ دیکھا جاتا ہے, اسٹائل وسٹائل کیسے ہیں اور پیسہ ویسا, گاڑیاں واڑیاں اچھی, بس اس سے انسان کو پہچانا جاتا ہے. اصل تہذیب میں سب سے پہلے تو یہ ہے. تو اب گوروں نے اس کا حل یہ تلاش کیا کہ بھائی ہم کرتے ہی نہیں, ہم یہ کر نہیں سکتے میرے بھائی, ہم کتے بلے والے کام منہ سے, تاکہ آپ کو سبق تازہ ہو جائے نا. اگر شیطان کبھی ورغلائے کروانے کے لیے تو آپ بولے ہم نے تو بولا ہے کہ ہم نہیں کریں گے یہ کام کبھی. تو زنا یہ کتے بلی کا کام ہے. اب نکاح کریں گے تو یہ ٹینشن ہے. اگر بالفرض انبن ہو گئی تو بیگم نے آپ کی ایسی کی تیسی کر دینی ہے, ایسی واٹ لگانی ہے کہ نسلیں یاد رکھیں گی. تو بھائی اب ایک ہی حل ہے آپ کے پاس. زنا کر نہیں سکتے, نکاح کرو تو پھر لبرل لڑکیوں سے اور سلیو لیس کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں اور اسٹائلش, جیسے آج کل فلمیں دیکھ دیکھ کے نا ہر ایک کو وہی چاہیے جو جس کو ایوارڈ مل رہا ہے حسن کا, اسی ٹائپ کی اسٹائلش قسم کی لڑکی چاہیے. وہ ٹھڑک تھوڑی سی تمہاری اس سے وقتی طور پہ پوری ہو جائے گی, اس کے بعد جو تمہارا سر بجائے گی نا وہ گنجا کرے گی تمہیں, تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. کیونکہ کوٹ کس کا ساتھ دے گی؟ اس کا ساتھ دے. حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی انکل پسند آ گئے, آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اس کا. میں کیا بتاؤں, جو میرے پاس کیسز آتے ہیں, نہیں دل چاہتا کیونکہ برائی کو بیان کرنے سے کیا پھیلتی ہے. میرا دل چاہتا ہے کبھی میں بٹھا کے نا اس کو لائیو کر دوں کہ یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں, کیا ہو رہا ہے, اچھے اچھے گھروں کے جو کیسز آ رہے ہیں. کیونکہ یونیورسٹیوں میں لبرل بنایا جا رہا ہے لڑکیوں کو, براڈ مائنڈڈ بنایا جا رہا ہے. تمہارے بھی وہی رائٹ ہیں جو مردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. پھر جب وہ آنکھوں, پہلے زمانے میں یہ سکھایا جاتا تھا شوہر تو گویا مجازی خدا ہوتا ہے. اگر حکم دیا جاتا شوہر کے کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا تو عورت کو حکم دیا جاتا کس کے سامنے سجدہ کرے؟ شوہر کے سامنے. ساس ماں کی جگہ ہے. ایک بہت بڑے گورنمنٹ کے آفیسر آئے کچھ دن پہلے ملنے کے لیے, بہت بڑے آفیسر ہیں. میں نے ان کی بچی کا نکاح پڑھایا, اور کیوں پڑھایا مجھے پتا ہے, بندہ بڑا خاندانی ہے. انہوں نے کہا میں نے اپنی بیٹی, بڑی ایجوکیٹڈ لڑکی, ان کی بیٹی بھی ایجوکیٹڈ, خود بھی بہت بڑے آفیسر ہیں. کس ڈپارٹمنٹ میں یہ نہیں بتاؤں گا, ظاہر ہے پھر کسی کا راز فاش کرنا صحیح نہیں ہے, اور بہت پاورفل آدمی ہے. کہتے ہیں میں نے اپنی بچی کو رخصت کرتے ہوئے نا یہ بتایا کہ تم نے ساس کی خدمت اپنی ماں سے زیادہ کرنی ہے. ایک پڑھی لکھی لڑکی کو پڑھا لکھا باپ بولو سمجھا رہا ہے. انہوں نے کہا میں چونکہ کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں نا, گھروں کو جوڑنے کا کام کرتا ہوں, آج کل جو گھر انہوں نے بتایا ان کی رپورٹ ہے کہ زیادہ جو ٹوٹ رہے ہیں وہ لڑکیوں کی مائیں توڑ رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جہاں سسرال کی 2 شکایتیں کی, بجائے اس کو حل کرنے کے یا تھوڑا سا بچی کو صبر کی تلقین کرنے کے, ماں اور زیادہ اس کو بھر کے بھیجتی ہے کہ اب اس طرح کرنا ہے جا کے. اب اگر ساس یہ بات کرے نا تو یہ لکھ کے چلی جائے, یہ والی گالی دیکھیے, یہ والا پورا سینٹینس پورا دہرا دینا اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اگر تیرا میاں کچھ اونچ نیچ کرے نا, عید پہ تھوڑا سستی شاپنگ کرا دے, تو یہ ہے, یہ برگر کی قیمت چل رہی ہے, یہ کلفٹن میں جو ایک جوڑا اس کی یہ قیمت چل رہی ہے, اتنے پیسے تو کم از کم
بنتے ہی ہیں. تو وہ مجھے بتا رہے تھے میں نے بچی کو رخصت کیا تو میں نے بتایا اس کے ساس سسر کو بٹھایا, کیا صحیح ہے تمہارے ماں باپ ہیں, باپ اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے, ماں کو اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے عقل مند ماں باپ کو اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے. بیٹا ہم بلا رہے ہیں اور ساس منع کر رہی ہے تو مت آنا, کیونکہ رہنا تم نے کس کے ساتھ ہے, مائیں لڑتی ہیں, ہم اپنی بیٹی کو بلا رہے ہیں, ساس کون ہوتی ہے روکنے والی. چھوڑو یار اس ٹیکنیکل بحث کو چھوڑو, ابھی فائدہ بچی کا کس میں ہے, زندگی کس کے ساتھ گزارنی ہے اس نے, وہاں گزارنی ہے نا, وہاں گزارنی ہے زندگی. تو ان کو ایڈجسٹ ہونے تو وہاں پہ, اس کو کل عیاشی کرے گی وہ وہاں پہ, ابھی بچی ہے تھوڑی بڑی ہو جائے گی تو اسی نے سنبھالنا ہے وہ سب کچھ. ساس تو مر جائے گی بیچاری تھوڑے دنوں میں, وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہے. تو وہ گورنمنٹ کے آفیسر تھے, اتنا ایجوکیٹڈ آدمی, اور اس کی بچی بھی بڑی پڑھی لکھی. تو میں نے کہا یار خاندانی, اٹ از کالڈ خاندانی. اور خود بھی بیوہ سے شادی کی ہوئی اس گورنمنٹ کے آفیسر نے. اس لیے جو لوگ حکومت کو ہر وقت برا بلا کہتے ہیں نا, حکومتی لوگوں کو, سرکاری لوگوں کو, بھائی سارے برے نہیں ہوتے, سوتیلے بچے پالے ہوئے ہیں. میں نے کہا بڑا خاندانی آدمی ہے بھائی. تو خیر, تو بیوہ سے کی ہے, اس کے بچوں سے کو پالا بھی ہے, بڑا بھی کیا ہے. تو ہر جگہ بڑے بڑے خاندانی لوگ ہیں. خیر, تو اب میرے بھائی آپ کے پاس تو آپشن نہیں ہے, قانون کو آپ درست کرو, تو خاندانی جگہوں پہ کیا کیا کرو, شادی. جس کے بارے میں ایک ہمارے دوست نے دوسری شادی کی, میں نے کہا بھائی تیری پہلی بیوی کورٹ میں نہ چلی جائے. کہہ رہے ہماری بیوی کورٹ جانتی نہیں ہے کیا ہوتا ہے, ہماری بیوی گھریلو عورت ہے, گھر میں رہتی ہے, ساس سسر کی خدمت کرتی ہے. ٹھیک ہے اس کو غصہ آیا ہے, لڑائی کی ہے اس نے, لیکن اس ایکسٹریم لیول پہ نہیں جائے گی, وہ گزارا کرے گی ہمارے ساتھ. میں نے کہا واہ سبحان اللہ. اور آپ نے شادی ہی جج سے کر لی, سپریم کورٹ کی جج صاحبہ سے آپ نے کر لی شادی. ہو سکتا ہے کامیاب ہو, لیکن اگر ذرا سی اونچ نیچ ہوئی نا. ایک زمانے میں متحدہ کا بڑا زور تھا نا, متحدہ کا بڑا زور تھا, جس کو دھمکی دینی ہوتی 90. تو ان دنوں کی بات ہے, میرے پاس ایک کیس آیا لڑکا لڑکی دونوں کا. اب میں نے دونوں کی بات سنی تو مجھے لگا کہ لڑکی بہت ظالم ہے, وہ لڑکے کا جینا حرام کیا ہوا اس نے. اچھا لڑکا ذرا سا کچھ کرے تو زہر کی ایک بوتل رکھی ہوئی ہے, میں یہ پی رہی ہوں, پھر وہ جا کے رکھ دے. تو بہت ہی, تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے اس لڑکی اور لڑکے کو کہا بھی آپ لوگ سیپریشن کر لیں, یہ ایک بہت خطرناک معاملات چلے گئے ہیں, کوئی بھی خودکشی کر لے گا. کیا کر لیں, لڑکی نہیں چاہتی تھی علیحدگی, اس کو خرچہ پانی دبا کے مل رہا تھا یہاں سے, وہ چاہ رہی تھی کہ میں اس کو انگلیوں پہ نچاتی بھی رہوں لیکن طلاق بھی نہ ہو. تو میں نے پھر مرد سے کہا یہ تو نہیں چاہ رہی لیکن آپ چھوڑ دو اس کو, کیونکہ میں نے کہا یہ آپ کو مار دے گی کسی دن, جو حالات چل رہے ہیں نا, ایک دن آپ کی لاش پڑی ہوئی ہوگی, پتہ ہی نہیں چلے گا مارا کس نے, جو حالات چل رہے ہیں. اس نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتا. میں نے کہا پھر دنیا چھوڑنی پڑے گی. کہہ رہے میں دنیا چھوڑ دوں گا, اس کو نہیں چھوڑ سکتا, کیونکہ اس کو چھوڑ دیا تو پہلے دنیا چھوڑنی پڑ جائے گی مجھے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے متحدہ کی ہے. لڑکی کس کی؟ اس کے بھائی کہاں ہیں؟ متحدہ میں. انہوں نے مجھے آنکھیں دکھائی ہیں, بیٹا طلاق کا سوچا بھی نا تو پھر دیکھ لے ہوگا کیا تیرے سے. تو میں نے کہا پھر لائف کو کیا کرو, انجوائے. یہ شادی سے پہلے سوچنا تھا کہ میں کہاں کر رہا ہوں. شادی ایسی جگہ کرو جس کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکو. اب تو آپ نے, میں نے کہا کام ایسی جگہ کیا ہے کہ اگر میں نے ڈیورس کا مشورہ دیا تو کل اخبار میں میرا نہ کہیں نام آ رہا ہو. میں نے کہا نکل بھائی پتلی گلی سے نکل گیا, بتانا بھی نہیں کسی کو کہ مفتی صاحب کے پاس گئے تھے. اخبار میں کراچی میں نام آتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اچھا بلا ہستا بلا بندہ اگلے اخبار میں آیا ہوا ہوتا ہے. تو شوق تھا نا بہت اونچا ہاتھ مارنے کا. ایک صاحب نے کہا میرا بریگیڈیئر کی بیٹی سے کا رشتہ آیا ہوا ہے. میں نے کہا تیری اوقات بریگیڈیئر والی ہے نہیں. ایسے ہوتے ہیں کیس, مجھے پورا تو واقعہ یاد نہیں ہے, یا تو بھی کوئی بریگیڈیئر لیول کا آدمی ہو. میں نے کہا کمبخت تو بریگیڈیئر کی بیٹی سے شادی کرے گا, بن گئی تو بہت اچھی بات ہے, موجہ ہی موجہ, نہیں ہوئی تیری کیا اوقات ہے یار. بریگیڈیئر صاحب ایک دن کیا کر دیں گے تجھے, غائب مارکیٹ سے شارٹ. تو میں نے کہا یاد ہے تو بھی کوئی بریگیڈیئروں سے تیرے تعلقات ہو نا, تو بھی اسی, تیرا ابا بریگیڈیئر تھا یا کرنل تھا. چل بریگیڈیئر نہیں تھا تو کرنل تو ہو نا.
تو اس لیے بھائی جب کورٹ نے ساتھ دینا نہیں ہے, کورٹ سارا فیور کرے گی کس کو؟ عورت کو. تو بھائی پھر ایسا کام کرتے کیوں ہو جو بعد میں افورڈ نہیں. اس لیے دیندار لڑکیوں سے نکاح کرو, گھریلو لڑکیوں سے نکاح کرو جن کی دوستیاں نہیں ہیں, پردے دار ہیں, حیا دار ہیں, نمازی ہیں, اس کے بارے میں امید ہے کہ وہ اللہ رسول کو دیکھے گی. اور خواتین سے بھی میں کہتا ہوں کہ مردوں میں ٹھیک ہے عدالت عورت کا ساتھ دیتی ہے, لیکن اگر کوئی لبرل آدمی ہے, بندہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ تمہارے ساتھ وفا نہیں کرے گا. عین ممکن ہے شادی ایک ہو اس کی اور لڑکیوں سے 20 لڑکیوں سے چکر چل رہے ہوں, یہ چیز عورت کو پاگل کر دیتی ہے. سوکن سے بھی عورت سوکن کو بھی برداشت نہیں کرتی, لیکن 6-7 مہینے سال کے بعد برداشت ہو جائے گی. گرل فرینڈ کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ جب عورت کو پتا چل جائے نا میرا میاں ہے ہی ٹھرکی, پھر عورت کے لیے روز آنا ایسے جیسے آگ کے انگارے پہ, آج پتہ نہیں کس سے بات کر رہا ہے, کل پتہ نہیں کس سے تعلق ہو. سوگن کا تو ایک حد تک ہوتا ہے نا, اس کے بعد چلو بھائی اب کمپرومائز کر لیتی ہے. اسلامی سوسائٹی میں ہمیشہ سے مرد زیادہ شادیاں کرتے آئے ہیں, عورتیں برداشت کر لیتی ہیں, نارمل ہو جاتی ہیں تھوڑے دنوں میں. لیکن یہ جو گرل فرینڈ ہے نا اس میں نارمل نہیں ہوگی وہ, کیونکہ اس کی تو کوئی انتہا, کوئی خوبصورت لڑکی آئے گی, عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں خطرہ ہوگا کہ یہ ٹھرکی اس کو دیکھ رہا ہے, یہ جا رہا ہوگا, وہ ہر وقت یہ خطرہ, آج رات 2 بجے دیر سے کیوں گھر آ رہا ہے, پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا تھا. یہ تو یہ زندگیاں برباد کر دیتی ہیں. تو اس لیے بھائی آپ کے پاس تو یہی آپشن ہے اب کہ نکاح کرو, دیندار گھریلو جگہوں پہ جاؤ. اور لڑکیوں کو بھی چاہیے کس کے پاس جائیں؟ گھریلو دیندار آدمی دیکھیں. اچھا بعض خواتین دیکھ رہی ہینڈسم ہونا چاہیے, دین نہیں دیکھ رہی. وہ ہینڈسم اگر تمہیں اچھا لگ رہا ہے نا, 20 لڑکیوں کو اور کو اچھا لگ رہا ہوگا, اور سب لائن مار رہی ہوں گی. آج کل لڑکیوں میں بہت کم لڑکیاں جو صرف میرا بیان سن رہی ہیں وہ نیک ہیں, ان کے علاوہ جو لڑکیوں کا جو چل رہا ہے نا سیٹ اپ, وہ یہ چل رہا ہے کہ تھوڑا سا ہینڈسم ہے نا تو لائن مارنے میں ذرا بھی ٹائم, بولو یقین نہ آئے, آپ ایک اپنی ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا کے ڈال دو, اگر آپ ہینڈسم ہو نا تو آپ نیچے کمنٹس میں اتنی لڑکیوں نے لائن ماری ہوئی ہوگی, اپنا نمبر دے دو, اپنا نمبر دے دو. تو کوئی خاتون جب ایسے مرد سے نکاح کرے گی تو بھائی صرف آپ ہی کو اچھا نہیں لگ رہا, آپ کے علاوہ بھی 20 کو اچھا لگ رہا ہے. اگر یہ دیندار ہوگا تو آپ پہ گزارا کرے گا, دیندار نہیں ہوگا تو شادی آپ سے کرے گا. اور گپ شپ, کیونکہ بیوی سے گپ شپ لگانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. وہ بہت ہی کوئی دیندار ہوگا جو بیوی کو ٹائم دے گا, ورنہ جو چیز حاصل ہو گئی ہے, جو ٹھرکی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو اپنی ہے نا, یہ کوئی بھاگی تھوڑی جا رہی ہے. تو گپ شپ تو ادھر لگائے گا جو فیس بک پہ رابطہ کر رہی ہے, ٹک ٹاک پہ رابطہ کر رہی ہے, فون پہ رابطہ کر رہی ہے, گپ شپ تو ادھر لگائے گا. وہ پروگرام تو بڑھ گیا. جب آپ نے کسی لبرل سے شادی کر لی تو پروگرام تو کیا ہو گیا, وہ تو بڑھ گیا بھائی. تو اس لیے ریلیشن کس سے قائم کرو بھائی, اور قرآن کی آیت یاد رکھو, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاکیزہ مردوں کو رغبت پاکیزہ عورتوں میں ہوتی ہے, اور پاکیزہ عورتوں کو رغبت پاکیزہ مردوں میں. ناپاک مردوں کو رغبت ناپاک عورتوں میں, اور ناپاک عورتوں کو رغبت ناپاک مردوں میں ہوتی ہے. تو یہ اللہ, یہ سورہ نور کی آیتیں یاد کر لو. اب بس 1 منٹ میں بات کو سمیٹتا ہوں جو میں ٹاپک لے کے چلا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا